کل پارلیمانی ریکارڈ پھر جمع کرا رہے ہیں عدالت میں؟ پارلیمانی ریکارڈ بالکل جمع نہیں ہوگا. پارلیمانی ریکارڈ مانگنے کا اختیار یا حق کسی کو بھی نہیں ہے. یہ ریکارڈ ہاؤس کی کسٹڈی ہوتا ہے, اسپیکر کسٹوڈین ہے. اگر کسی نے مانگا ہے تو اسپیکر صاحب کا کام ہے, اور میں نے یہ ہاؤس کے فلور پر ان کو بتایا تھا کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہاؤس سے پوچھیں کہ مجھے فلانے شخص نے اسمبلی کا ریکارڈ مانگا ہے, کیا میں دے دوں؟ پھر ہاؤس فیصلہ کرے گا دینا ہے یا نہیں دینا. اگر وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے دینا ہے تو ہم دے دیں. اگر وہ فیصلہ کرے کہ نہیں دینا پھر نہیں جائے گا. ایز آف رائٹ ناؤ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل یہ ریکارڈ نہیں جمع ہوگا اور نہ دینے کا فیصلہ جو ہے اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا سر ویسے؟ کیونکہ ہاؤس کا ریکارڈ ہے, جی ہاؤس کی کسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انڈیا کی عدالت تو نہیں مانگ رہی, پاکستان کی سپریم کورٹ. عدالت کو کوئی حق نہیں ہے ریکارڈ مانگنے کا. کس مقصد کے لیے؟ بلکہ میں تو اس دن بھی کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں ریزولوشن موو کروں گا کہ جس ہاؤس پورے کی کمیٹی بنائی جائے, یہ رول میں ہے, پورا ہاؤس ایک کمیٹی بن جاتا ہے, اور جو بھی جس نے خط لکھا ہے ہمارے اسپیکر کو کہ مجھے ریکارڈ ہاؤس کا دیا جائے, وہ آ کر وہاں بتائے کہ کس قانون کے تحت ریکارڈ. بد اعتمادی کیوں ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں. وزیر اعظم رہے اس ملک کے. جی میں بتا دیتا ہوں, بد اعتمادی نہیں ہے. ہاؤس ساورن ہے, اسے آپ ریکارڈ نہیں مانگ سکتے. امیونٹی ہے جو کچھ اسمبلی کے فلور پر کمیٹیوں میں کہا جاتا ہے. تو ہمیں جس شخص نے خط لکھا ہے وہ آ کر یہ بتا دے کہ اس نے کس قانون کے تحت خط لکھا ہے اور کیوں یہ ریکارڈ اس کو چاہیے. اس کے بعد ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو اختیار تھا یا نہیں تھا. تو ابھی تو آپ کو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ میلیفائڈ انٹینٹ ادھر دکھ رہی ہے آپ کو. فرینکلی یہ ہوا ہے نا پہلے, یہ 97 میں یہ ہوا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے ریکارڈ مانگا. اس وقت بھی ہماری رائے یہ تھی الہی بخش سمرو صاحب کو کہ آپ ریکارڈ مت دیں, آپ ہاؤس سے پوچھیں. لیکن الہی بخش سمرو صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا, انہوں نے ریکارڈ دے دیا. اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو تقاریر ہوئی تھی اس میں سے حصہ آپ نے حذف کیا ہے, جو ایکسپنج کر دیا گیا, ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا, مجھے وہ بھی دیں. اور پھر 4 یا 5 معذرت کے ساتھ عباسی صاحب, پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ ایسے ایوانوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ ذرائع, اور پھر جا کے کہتے ہیں تو سیاسی بیان تھا, تو پھر اس ایوان کا تقدس, اس کی عزت, وہ I fail to understand کہ پھر آپ لوگ what are you protecting exactly. اگر آپ کی پروٹیکٹنگ کی بات نہیں ہے, پروٹیکٹنگ کی بات نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس ایوان میں کھڑے ہو کر ہر کوئی شیر بن جاتا ہے نا سر. بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں اندر کھڑے ہو کے. کوئی شیر نہیں بنتا, اور کسی کو ہمیں شیر بنتے ہیں تو کسی کو کوشچن کرنے کا حق بھی نہیں ہے. میرا حق کیا کہ میں شیر بن جاؤں اندر, کیونکہ اس تسلح ہے. باہر آ کے تو وہاں پہ جو بات ہوتی ہے, کہتا ہے مائی لارڈ میں مکمل انکنڈیشنل اپالوجی مانگتا ہوں آپ سے. جی جب آپ عدالت میں جائیں گے تو بالکل عدالت کا ایک ڈیکورم ہے, اسی طرح ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے. آپ اسے نہیں مانگ سکتے. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو کچھ کسی نے مانگنا ہے بتائے کہ کس مقصد کے لیے مانگ رہے ہیں, یہ بھی ذرا ساتھ بتائے. کیونکہ جو ہاؤس میں کہا جاتا ہے اس میں سے جو چیزیں آبجیکشنبل ہوتی ہیں اسپیکر صاحب حذف کر دیتے ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی. مجھے آپ باقی جو ہے اس میں نہیں دیں گے, مگر یہ میں کم از کم میں تو بالکل دینے کے حق میں نہیں ہوں. یہ نہ مانگنے کا حق ہے نہ دینے کا ہمیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے سر کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بہرحال یہ کہا ہے کہ فیصلوں کی ایک اخلاقی اتھارٹی, مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. نہ تو پرابلم ہے سر کہ اب ججمنٹ کو نہ آپ نے اپیل کیا نہ ریویو کیا, سو اٹ اسٹل اسٹینڈز. 6 دن بعد اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن تو نہیں ہو سکتے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن جو مورل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بتائیں جو withstood the test of time. One major decision. None of the decision that withstood the test. But this will continue to haunt you for the rest of your life. You do realize that, sir, کہ الیکشن نہیں کرانے 90 دن میں. الیکشن کمیشن کا کام اس کو بلا کے پوچھ لیں. میں الیکشن بالکل کرانے کے حق میں ہوں, 90 دن میں کرانے کے حق میں ہوں. لیکن جب آپ سپریم کورٹ خود فریق بنے گا ایک معاملے میں, یا لیکن جب عمران خان اتنا پاپولر نہ ہو تب کرانے. عمران خان پاپولر, وہ تو وقت الیکشن میں پتہ لگے گا. از ناٹ این ایشو ایٹ آل. ویسے بالکل ایشو نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ سارا معاملہ دیکھیں کہ ہوا کیسے ہے, کہ سپریم کورٹ کیسے ملوث ہوا پنجاب کے معاملات میں. کیا کے پی میں الیکشن نہیں ہے؟ کے پی میں الیکشن نہیں ہے, وہاں 90 دن کا اطلاق نہیں ہے. تو یہ جب آپ سلیکٹو ایک ججمنٹ کرتے ہیں نا, تو یہ ان کا معاملہ خراب ہوتا ہے. اور آپ کی بات میں وزن ہے, مگر اور بات ختم ہو جاتی ہے. یو آر لرنڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دونوں میوچلی ایکسکلوسیو بھی نہیں ہیں. ادھر ایک اپنا پشاور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, گورنر کے لائر نے بھی وڈرا کر لیا تھا, وہ کیس چل رہا ہے. سو دس از ناٹ آلسو میوچلی ایکسکلوسیو. سپریم کورٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے, آرڈرز دے رہا ہے. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب ایک عدالت پہ انگلی اٹھ جاتی ہے
بار بار اب وہ بینچ بناتے ہیں جو ملک کا اگلا چیف And I'm جسٹس coming to ہے that. ملک کے اگلے چیف جسٹس کو بینچز میں شامل بھی نہیں کرتے. 2 سوال ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک تو اب اگر آپ یہ سارا معاملہ فل کورٹ بنا دیتے بات ختم ہو جاتی. ہاں اب میں فل کورٹ کے اوپر آؤں گی کیونکہ آج بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور جسٹس عائشہ ملک نے تو بڑے بہترین انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ حکومت اس کورٹ میں کیا فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. تو اس فائدے کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ 8 جج ابھی بیٹھے ہیں, 7 نہیں بیٹھے. تو ان 7 کے اندر بھی آف کورس اختلاف رائے ہوگا, ڈفرنس آف اوپینین ہوگا. نیچرلی ون کین اونلی اسیوم دیٹ, رائٹ. کون سے فائدے کا ذکر ہو رہا ہے, کون سا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں پتا. یہ فائدے کا انہوں نے ذکر کیا, وہی بتائیں کیا فائدہ ہے. کیا یہ بھی تاریخ میں مورخ لکھے گا کہ حکومت چاہتی تھی, اپوزیشن چاہتی تھی, بار ایسوسیشن چاہتی تھی, ہر کوئی چاہتا تھا لیکن فل کورٹ نہیں بن رہا تھا؟ جی یہ لکھا جائے گا کہ ایک بینچ پہ انگلی اٹھ گئی, آج کی نہیں, صرف لائرز نے نہیں اٹھائی, عوام نے نہیں اٹھائی, ججز نے خود اٹھائی کہ بھائی کیا کر رہے ہیں. اور دیٹ از یور اونلی سیونگ گریس. ویسے باسی صاحب برا نہ منائیے گا, میرا سوال سن لیں. سیونگ گریس یا نہیں ہے یا کوئی سیونگ گریس نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں. میں سوال کر لیتی کسی ہوں, کو میری بات سن لیں, کسی کو ملک کی فکر بھی ہے, اس کا نام مجھے بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک ادھر ملک کی فکر کس کو ہے, یہ آپ کو ویسے قرآن اندازی میں نام نکالنے چاہیے. مجھے حقیقت سے نظر نہیں آتی, یہ بدقسمتی ہے. آپ لوگوں کو ہے ملک کی فکر؟ بالکل ہے. کم از کم میں اس کا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے فکر ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس حکومت کو فکر ہے؟ حکومت سے پوچھ لیں, ججز سے پوچھ لیں, آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. سے پوچھ لیں. میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں سب کو ملک کی بات کرنی چاہیے. کیا ملک کا مسئلہ بینچ بنانے کا ہے؟ کیا ملک کا مسئلہ سو موٹو نوٹس لینے کا ہے؟ اور میں نے اس لیے کہا عباسی صاحب کہ دس سروز یو ویل بیکاز تاریخی اعتبار سے تو انگلیاں تو آپ لوگ ان اپولوجیٹکلی کی چوٹ پہ اٹھاتے ہیں عدلیہ کے اوپر. کوئی نہیں اٹھایا کرتا تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے عدلیہ نے اپنی ساکھ کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ آج ہر شخص انگلی اٹھاتا ہے اور بینچ دیکھ کے عام آدمی بھی آج بتاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا.